ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، ہم مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی۔ الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط۔ اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلقم بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، اے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول چیخے گا اور کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج تو اس کا مت بن، اللہ یہ دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی، آج تو اس کا خیال نہ رکھ، اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج، اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی، دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج۔ وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا، اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے، اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا۔ اگر کسی ماں نے، کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مصلی بچھاؤ، سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے، ورنہ امید بہت کم ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا، تم تو حلال بچے گرا رہی ہو، اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو، صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے، 4تھی بھی لڑکی نہیں چاہیے، صرف اس لیے۔ اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا، حرام کام ہو گیا تھا، کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو، پتھروں سے ختم کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ چلو، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے، اسی زنا کی پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تب آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے، اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے، اور محمد ظالم نہیں ہے جو اس بچے کا حق مار دے، نہیں، ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آنا۔ سوچو، حرام بچہ تھا، ناجائز بچہ تھا، جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا، پہاڑ کی کہ دامن میں زنا ہوا تھا، جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے، نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے، اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا
تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے، لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو، شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو، کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ، اس کو اجاگر مت کرو، اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے۔ میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، سنو، جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ، جائز بچہ، اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر، یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدان دیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے۔ محمد اس دنیا میں آئیں گے، اندھیرے کو ناش کر دیں گے، اندھیرے کو مٹا دیں گے۔ آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا، آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا، پھر عورت کو عزت دی، پھر عورت کو سمان دیا۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی، اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی۔ تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی 4 دیواری میں قید کر دیا ہے، چہرہ تک نہ دکھاؤں، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں، پیروں میں بھی ساکس پہنوں، ہاتھوں میں گلیوز پہنوں، پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں، تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن مجھے بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس روڈ پر 2 سگی بہنیں جا رہی ہوں، 2 سگی سسٹر جا رہی ہوں، دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 20 سال ہو، ان دونوں سگی بہنوں میں، ان دونوں حقیقی بہنوں میں ایک برقع اوڑے ہوئے ہو، نقاب لگائے ہوئے ہو، ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو، پیروں میں ساکس ہو، چہرہ چھپا ہوا ہو، اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو، یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے، اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے، اس کی بہن ہے، وہ جینز پہنے ہوئے ہے، وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس نے میک اپ، پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر۔ میری بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی گواہی بتانا۔ ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں، شرارتی ہیں، چھچورے ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے، وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا، ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا، جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی، دل اندر سے یہی کہے گا، اسکرٹ والی کو، جینس والی کو، جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز، نگاہیں نیچی رکھو۔ جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی
व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज निगाहें नीची रखो, दूसरी चीज वयहफज़न फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी लेकिन अब नहीं आती है। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पाउंड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़स्तातरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जुमा सुन लो। अलमरातु इज़स्तातरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू, इस्तातरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है। इस्तातरत जिसके अंदर तलबे माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए पहले, औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है। इस्तातरत बाब इस्तिफाल में तलबे माखस, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू उड़ती हो, खुशबू लगती हो, ये चीज औरत घर में लगा सकती है। लेकिन अगर ये लगाकर घर से बाहर निकली फमर्रत बिल मजलिस, और जहां लोग बैठे होते हैं उनके सामने से गुजरी, यानी रास्ते में चलती है, चौराहे पे जाती है, दुकानों से गुजरती है, दुकानों पे जाती है, फहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी का क्या मतलब है? नहीं सुन पाओगे, इतना बड़ा कलेजा नहीं है हमारा, किस जबान से हम बोलें। सहाबा कह रहे अल्लाह के नबी बताइए कैसी है? कहा नहीं समझे, कहा नहीं, खुल के बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा आनी अज़ानिया अज़ानिया अज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। कलेजा हो तो सुनो, और अगर सुनने का कलेजा ना हो तो मौलवी जर्जीस को बुलाना छोड़ दो, और बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये 10 साल हमने मदरसों में कोई घास नहीं छीली है, आलू नहीं छीले, यही सब पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो बताऊंगा। ये नबी कह रहे हैं वो बदचलन है। हाय हाय, खुशबू लगाने वाली बदचलन है, परफ्यूम लगा के निकलने वाली बदचलन है। खुशबूदार कोई भी चीज अपने जिस्म पे लगा ले और दुकानों से जाकर शॉपिंग करे, उसको बदचलन कहा है। मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ
اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، ہٹ بڑھوا مولوی آ گیا جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔ صاحب وہ تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کی اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے، حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے، صفا مروہ کی چکر بھی لگا لیتی ہے، سارے ارکان بھی کر لیتی ہے، لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا، الٹا اس کی اوپر عذاب پڑے گا۔ اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کی اوپر اب حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ میری بہنوں، حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے، جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو، ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو، حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو، یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو، تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو، اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے میکے اکیلی چلی جاتی ہو، یہ کلیجہ ہے تمہارا، شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ، اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا ادھر آؤ، وہ دونوں انصاری قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفز ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟
کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا, یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں, اپنی پتنیوں سے, اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں, اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی. میرے بھائیوں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے, بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے. اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار. میاں اور بیوی, ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ, تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ. بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ, اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے, اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے. جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے, جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے, بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے. اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے. الفاظ میرے کڑوے ہیں, سخت ہیں, لیکن بیماری بھی بڑی ہے. اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے, اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے. یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی, آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی, کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے. آپ کو بھی بری لگ رہی ہے اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں. حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی, لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو, جاگے اور پتہ چلے کہ کتنا گھناؤن اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو, یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا احساس تمہارے اندر ہو. اگر تمہیں برا نہ لگے, اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے. اگر تمہارے دل کو چبھ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا. لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے, عمل تو کرنا ہی نہیں ہے, مزے لینے کے لیے آئی ہو, تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے, میری تقریر بیکار ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے, کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا, رتی برابر نہیں ملے گا, کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے. ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یا تو سالیاں ہی سب سے زیادہ مذاق کرتی ہیں جیجا سے, بیوی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی. یہ جو کیسی لگی میری بہن, یہ ساری سالیاں ہی مذاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جیجا سے. ہاں, جس طریقے سے سالی بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں, اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخوان پر آپ کی موجودگی میں بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. چائے کتنا کہو, بھابھی ہے تمہاری, چلو بیٹھ جاؤ, ہم بھی کھا رہے ہیں, چلو بھابھی. ادھر سالیاں جیجا سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ, اور ادھر بھابیاں دیور سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ. ماحول دیکھیے آپ کہاں پہنچ گیا. اب دیکھیے یہ باتیں جب ہونے لگی تو کتنی آوازیں آنے لگی, سننا ہی نہیں چاہتی ہیں. ان کے خلاف کوئی بات مت بولو, ایسا لگ رہا ہے جیسے مچھلیاں بک رہی ہوں, مارکیٹ لگا ہو مچھلیوں کا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا, ایک صحابی نے, ایک عورت نے, صحابیہ نے, اے اللہ کے نبی
میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے. ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا، ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیور سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹے بھائی کی بیوی، یعنی چھوٹے بھائی، شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا، کہ ہاں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، الحم الموت، ارے وہ تو موت ہے. اور نبی نے کیا جواب دیا، تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں وہ تو موت ہے. موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا. چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا. تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں. الحم الموت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے.